نعم المرکب، کیا عجب سواری ہے، کیا عجب سواری ہے۔ تو حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا عمر فاروق کی طرف، حضور نے فرمایا نعم الراکب، سوار بھی بڑا اگر سواری محمد رسول اللہ ہے تو سوار حسین شہید کربلا ہے۔ اور حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے، جب منبر پر بیٹھے پہلے دن حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال با کمال کے بعد، حضور تو اب بھی موجود ہیں، اللہ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے اقرب ہوں، شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور میرا محبوب بھی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جان شارک کا نام ہے، شہرک جان کا نام ہے، تو قریب ایک ہی شے ہو سکتی ہے، یا اللہ ہو سکتا ہے یا حضور ہو سکتے ہیں۔ تو اگر حضور بھی قریب ہے، اللہ بھی قریب ہے، تو پھر بندہ کہاں ہے؟ اللہ جس چیز کے قریب ہو تو وہ تو خود رہ نہیں سکتا۔ اب سورج ہے، سورج کے قریب کو جائے تو جلس جائے گا، سورج کے قریب کو جائے گا جلس جائے گا۔ چاند پر تو پہنچ گئے سائنسدان، سورج کے قریب جا کر دکھائیں، قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر اس کی مخلوق کے قریب کوئی جائے تو جلس جائے، تو خدا کے قریب جا کر وہ محفوظ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تجلی فرمایا، خود نہیں آیا، اللہ خود نہیں آیا، صرف تجلی فرمایا، کوثر جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے نیچے جا گرے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، حضور اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی حضور او ادنی اور بڑھ گئے، تو حضور مسکرا رہے ہیں کیونکہ وہ تجلی حضور کا اپنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ہوا کسی دوسرے کا، رسول پاک صاحب لولاک کا اگر دوسرے کا تجلی ہوتا تو حضور علیہ السلام بھی مدہوش ہوتے، وہ تجلی حضور کا اپنا تھا اور اپنے ہی تجلیات ظاہر ہوئے۔ وہاں اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی، وہ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ حضور ہی کے جلوے حضور ہی سے ملے ہیں، اور کون ہے وہاں؟ اور اگر وہاں خدا تھا تو حضور دیکھ کر واپس کیوں آ گئے؟ اگر اس کی جنت کو دیکھ کر کوئی نبی واپس نہیں آنا چاہتا، کوئی نبی اگر جنت میں جاتا ہے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اسے دیکھ کر واپس نہیں آیا، اس نے کہا یا اللہ میں امت بھی چھڑی، میں تبلیغ بھی چھڑی، میں ہر شاید چھڑی، دنیا بھی چھڑی، کہ میں جنت چاہ گیا اور میری تو کیوں کٹنا؟ ادریس علیہ السلام اس وقت جنت میں موجود ہیں، زندہ موجود ہیں، اور وہ نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن جنت کو دیکھ کر واپس نہیں آئے، حضور خدا کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ نہیں، جمال خود جمال یار دیدم، میں نے اپنا ہی جمال اپنے یار میں دیکھا، اور کوئی فرق نہیں ماں بین پیا، وہ ہو یار کا لوکڑی رات والا، آج بھیس بٹا کے بت آیا۔ حضور قبلہ عالم روضہ پاک والوں نے فرمایا تے تعدید خلائق پارو پہن آیا خود گولا بشری چولا، آپ احد آیا بد احمد میم دا کر کے اہدا پر کچھ کھولا، عاشق پاک رسول اللہ دے جھوٹے نے عشق ہنڈولا، رحمت جولا، غلام محمد فاسق گلے چاہتے انہیں رولا، جاہل ٹولا، جاہل ٹولا نے یہ جھگڑا ڈال دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ سر عرش اڑا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ مسجد میں خدا رہتا ہے، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا تو وہ حضور امام پاک شہزادہ کونین رسول پاک صاحب لولاک کا ہی جلوہ ہے، اور حضور کا ہی مرتب ہے، اور حضور کا ہی نور ہے، حضور کا ہی ظہور ہے، اور حضور کا ہی سرور ہے، وہ مسجد میں موجود ہے۔ اور ابوبکر صدیق پہلے دن منبر
سرور پر جلوہ گر ہوئے. تو حضور امام حسین پاک امام علی علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا, یکدم اٹھے تو فرمایا یا نیچے اتریے, یہ میرے نانا کا منبر ہے, یہ میرے نانا کا منبر ہے, نیچے اتریے. حضرت ابوبکر صدیق اسی وقت منبر سے نیچے اترے اور ہاتھ باندھ لیا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا حضرت یہ منبر بھی آپ کے نانے کا, میں غلام بھی آپ کے نانے کا, منبر بھی آپ کے نانے کا, میں غلام بھی آپ کے نانے کا, اگر حسین کی اجازت ہو تو منبر پر بیٹھوں. تو امام حسین پاک نے صدیق اکبر کو اجازت دی, تب صدیق اکبر منبر پر جلوہ گر ہوئے. حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں, امام حسین پاک حضور فرما رہے ہیں, غلام چلایا یا حضرت یا حسین, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں, آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی, حضور فرما رہے ہیں. وہ پھر چیخا یا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم آ گئے, آپ نے پھر کوئی پرواہ نہیں کی. جب تیسری بار وہ چلایا تو امام پاک کا وضو مکمل ہو گیا, تو آپ اٹھے, فرمایا کیا ہوا, عمر ہے تو عمر ہمارا غلام ہے. یہ بات عمر فاروق نے سن لی. عمر فاروق حسین پاک کے قدموں پہ جا گرے, یا آقا حسین جو آپ نے یہ جملہ فرمایا ہے کیا آپ لکھ کر دے سکتے ہیں مجھے؟ فرمایا نعم لکھ کر دے سکتا ہوں. کاغذ قلم آ گیا, امام پاک نے خود اپنے دست حق پرست سے لکھا عمر ہمارا غلام ہے, نیچے سین کیے حررہ امام حسین بن علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم. امام پاک نے یہ دستخط کر کے یہ سند دے دی عمر فاروق کو. فاروق اعظم نے ہاتھوں میں پکڑی اور وہ آنسوؤں سے بھیگ گئی. آپ نے فرمایا جب عمر کی روح جسد خاکی سے پرواز کر جائے, عمر یہ وصیت کرتا ہے کہ یہ حسین کی غلامی کی سند میرے کفن میں رکھ دی جائے. کل قیامت کو خدا فرمائے گا عمر دنیا سے کیا لے کر آئے ہو, تو میں یہ کہہ دوں گا میں حسین کی غلامی لے کر آیا. سبحان اللہ. تو حضور قبلہ عالم روضہ پاک والے امام پاک امام جدوی سرکار آپ کا شعر سنیے, پھر اس کے بعد میں ختم شریف پڑھتا ہوں. وقت بہت تھوڑا تھا تو میں پھر وہ بغیر موضوع کے ہی بات شروع ہو گئی, تو کیونکہ ہم تو درویش لوگ ہیں نا, تو جدے گئے ملا او دے گئی ہیں بیڑیاں, یا جدے گئی ہیں بیڑیاں او دے گئے ملا, جدے گیا جانے دورانی جانن لے گیا نالے. تو حضور قبلہ عالم روضہ پاک والے فرماتے ہیں دال تو ہے افضل شہزادے, نور سرور نبی دے, دال علی دے, لخت جگر خاتون قیامت, عاشق ذات جلیل شان نزیل, اول حسن مبارک ثانی, پاک حسین شہید
اور دونوں شہزادوں کے بارے فرمایا یہ دونوں شہزادے رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور ظہور اور سرور ہیں، حضور ہی کی تجلیات کے محور اور مرکز اور منبع اور مطلع ہیں، اور لب لباب حضور علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، حضور کی ولایت کا، حضور کے فیوزات کا منبع اور محور حسنین کریمین ہیں، اور حسنین کریمین کے محور اور مرکز کون ہے؟ حضور قبلہ عالم روضہ پاک والوں نے فرمایا رے راہ پر کل عالم دا وط حوصل آزم میرا یا شاہ میرا قدم تو ساڑا سر پر چلے آیا کل سلطان امیرا پیر فقیرا رو عزدیاں لکھیاں ہویا چاپنیاں تقدیرا مار لگیرا غلام محمد میں عاجز ان نام تیرے دیاں دھیرا وقت آخر غلام محمد میں عاجز ان نام تیرے دیاں دھیرا وقت آخر، یعنی حسنین کریمین کے محور اور مرکز آپ کی نگاہوں کے اور آپ کے کمالات کے حضور حوصلہ پاک شہنشاہ بغداد ہیں، اور آپ ایک لمحہ میں تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي صحاب النار وصحاب الجنة أصحاب النار وصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم